بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان دوستوں، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کچھ وقفہ لمبا ہو گیا ویڈیو بنانے کا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آج ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز۔ ایک ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے ماہرین جپسم کو بند مسام، زمین کے بند مسام کھولنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک جنہوں نے تحقیق کی، ہم نے تحقیق ہی نہیں کی، ہم تو نقل ماری ہے، اور وہ بھی اندھا دھند بے عقلی سے۔ تو کل مجھے فون آیا منچنا آباد بہاول نگر سے ایک کسان کا۔ انہوں نے کہا جی آپ کی باتوں سے تمام ماہرین اختلاف کرتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، بات اہم ہوگی تو اختلاف ضرور ہوگا۔ اللہ کریم نے سورہ یاسین کا 3 رکوع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسرتن علی العباد، عبد کی جمع عباد جس کا معنی اللہ کا بندہ۔ او بندو تمہارا رب تم سے بڑا ناراض ہے۔ ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، میں نے جتنے انبیاء علیہ السلام بھیجے ان میں سے کسی کو تم نے نہیں بخشا، سب کا استہزاء کیا ہے۔ استہزاء میں مذاق اڑانا، گالیاں دینا، برے نام سے پکارنا، پاگل، جادوگر اور شاعر کہنا، اور پھر پتھر مارنا، یہ سب کچھ شامل ہے۔ انبیاء علیہ السلام سے پاک ہستی کون ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کریم فرماتے ہیں یہ تو زبان ہی نہیں کھولتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے، یعنی وہ جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی حکم کے مطابق، اللہ کے حکم آنے کے بعد بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کی بات تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء علیہ السلام کا جو پیغام ہے وہ حق اور سچ پہ مبنی ہے، اور اس پہ گریٹ میجارٹی، ایک وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا ہی اس معاشرے میں، اکیلا ہی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ اور لوگوں کو ایمان کی نعمت سے نوازتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو کل ایک روایت ہے کہ 70 آدمی مسلمان ہوئے، ایک روایت ہے کہ 85 بندے مسلمان ہوئے۔ تو اگر میری بات سے یہ لوگ اکثریت، گریٹ میجارٹی اختلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب میری بات میں انشاءاللہ العزیز ضرور وزن ہے، اور میں کلیم کرتا ہوں الحمدللہ وزن ہے۔ میں نے جو بات آپ تک پہنچائی اور آگے پہنچاؤں گا تحقیق اور ذاتی تحقیق بھی مبنی ہے۔ کسی انگریز، کسی یہودی، کسی ہندو، کسی عیسائی سے میں قطعاً کسی مار سے متاثر نہیں ہوں۔ جو علم میرے تک پہنچا ہے اس کو میں نے فیلڈ میں تحقیق کیا، جب مجھے رزلٹ پازیٹیو ملے تو پھر میں نے آگے آپ تک کنوے کیا، بلکہ کچھ تحقیق کو میں نے امپروو کیا، اور بہت ساری تحقیق امپروو کر چکا ہوں الحمدللہ۔ پہلی بات ہوئی ہے یہ، میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمتی ہے
کہ اگر وہ لوگ میری بات سے اختلاف کرتے ہیں تو یہ اللہ کا جو بنایا ہوا اصول ہے اس پہ میں پورا اتروں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب آتے ہیں جو جپسم ماہرین استعمال کرتے ہیں بند مساموں کو کھولنے کے لیے. ویسٹرن پیپل کا جتنا رقبہ ہے وہ موسٹلی اسلے کے اور اسلک مسائل کے مسام 100% کھلے ہوتے ہیں. جو کھاد پانی وہ فصل کو دیتے ہیں اس سے پہلے کہ پودا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرے وہ پودے کی جڑوں سے دور چلے جاتے ہیں, پودے کی رینج سے دور چلے, پودا ان سے بینیفٹ نہیں لے سکتا. اس کو انہوں نے کہا, ویسٹرن پیپل نے کہا لیچنگ لاسز. اب وہ لیچنگ لاسز کو کم کرنے کے لیے انہوں نے 2 طریقے اختیار کیا. ایک طریقہ تو یہ کیا کہ اپنی زمینوں میں کیلشیم کاربونیٹ اور جپسم کا استعمال کیا. ابتدائی طور پہ جب فصل کاشت کرتے ہیں تو وہ کیلشیم کاربونیٹ کا استعمال کرتے ہیں, جب فصل پھولوں میں آتی ہے تو پھر وہ جپسم کا استعمال کرتے ہیں. جپسم کا جو پانی میں حل ہونے کا معیار ہے وہ ہے 0.24%. 100 kg یا اگر ایسے کر لیں کہ 100 من اگر اپنے جپسم ڈال لیے زمین میں تو اس میں سے 24 کلو گرام, 100 من میں سے 24 کلو گرام پانی میں حل ہوگی, باقی حل نہیں ہوگی. تو وہ زمین کے مساموں کو کسی حد تک بند رکھے گی اور لیچنگ کم سے کم ہوگی, اور جو وہ اپنے پودے کو استعمال شدہ کیمیکل فرٹیلائزر سے بینیفٹ لیکن وہ بینیفٹ کافی حد تک پورا ہوتا ہے. اب ہمارے ماہرین ڈاکٹریٹ کرنے گئے, کوئی امریکہ گیا, کوئی برطانیہ گیا, کوئی آسٹریلیا گیا, کوئی ہالینڈ, کوئی بیلجیم, کوئی اٹلی, جہاں جہاں اس کا داؤ لگا ہوا گیا, اس نے دیکھا ویسٹرن کنٹریز میں ان پیپل کو کہ یہ زمین میں جپسم ڈال رہے ہیں, ان کا لیچنگ لاسز پرابلم ہے. اب اپنی زمین کو آ کے نہیں دیکھا کہ کیا میری زمینوں میں, ہماری زمین لیچنگ لاسز کا پرابلم ہے بھی کہ نہیں. اب وہ تو روئیں, ان کا لیچنگ لاسز ہے, تو ہماری زمین کے مسام مکمل طور پہ چوکڈ ہیں, بند ہیں, تو یہاں لیچنگ بالکل نہیں ہوتی. ہمیں لیچنگ کا سہارا لینا ہے تاکہ ہماری زمین کے اندر جو نمکیات ہیں ان کی مقدار پودے کی جڑوں سے نیچے چلی جائے اور ہمارا پودا ان نمکیات کی دست برد سے, ٹاکسیسٹی سے, زہریلے پان سے بچ جائے. تو بدقسمتی سے ہمارے ماہرین نے اسی کیمیکل کو جو وہ مسام بند کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, ہمارے ماہرین نے دیکھا دیکھی آ کے اس کو استعمال شروع کر دیا. 2 قسم کے نمکیات ہے, کیلشیم کے اور ایک سوڈیم کا. کیلشیم بائی کاربونیٹ پانی میں حل پذیر ہوتا ہے اور کیلشیم کاربونیٹ جب ایک دفعہ بنتا اس وقت پانی میں حل ہوتا ہے, جیسے ہی مکمل ہوتا پھر وہ نا حل پذیر ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی زمین میں پانی کھڑا کریں گے تو کیلشیم بائی کاربونیٹ تو پانی میں جو کہ حل پذیر ہے وہ حل ہو جائے, اس کی وجہ سے کچھ زمین میں کیویٹیز ڈیولپ ہوں گی اور وہ بائی کیلشیم کاربونیٹ زمین سے نیچے اتر پودوں کی, تو تھوڑا بہت ہمیں اس سے ریلیف ملے گا. لیکن اگر کیلشیم کاربونیٹ کی بات کرتے ہیں تو جب تک اس کا بریک ڈاؤن نہیں ہوتا, اس کا فارمولا نہیں ٹوٹتا, تو اس وقت تک وہ زمین کے بند مسام نہیں کھل سکتے. کیلشیم کاربونیٹ اور کیلشیم سلفیٹ, جپسم کیلشیم سلفیٹ ہے, دونوں بہن بھائی ہیں. پہلی بات تو ہے کہ جب تک پانی میں حل ہی نہیں ہوگا تو ریئیکشن ہی نہیں ہوگا. کیلشیم کاربونیٹ بھی پانی میں نہ حل پذیر اور کیلشیم سلفیٹ بھی نہ حل پذیر, اور ریئیکشن کیسے ہوگا؟ ریئیکشن نہیں ہوگا, نیا مرکب نہیں بنے گا, تو آپ کی زمین کے بند مسام کیسے کھلیں گے؟ اور زمین کے ذرات پہ جو کیلشیم کاربونیٹ کی تہ چڑھ چکی ہے, کوٹنگ ہو چکی ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوتی
تو ہماری زمین کے جو پارٹیکل آپس میں بڑی مضبوطی جو ہے وہ علیحدہ بھی نہیں ہوں گے، زمین سخت ہی رہے گی، وہ کھاد پانی جذب کرنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ جب کھاد پانی جذب ہی نہیں کریں گے، نہ نیوٹرینٹ ایبزارپشن ہوگی اور نہ ہی واٹر ایبزارپشن ہوگی، تو جو چیز آپ کے اسٹور میں گئی ہی نہیں تو کیسے آپ کو اس کا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ ہم لوگ پی ایچ ڈی کر رہے باہر سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، آسٹریلیا سے، ہالینڈ، بیلجیم اور بہت بڑی ڈگری، لیکن آ کے رزلٹ جنریٹ نہیں کر سکے، تو یہ قوم کے ساتھ دھوکہ ہے، کسان کے ساتھ دھوکہ ہے، اور وہ جو پیسے ہم نے اپنی تعلیم پہ لگائے وہ بیکار ہو گئے، ضائع ہو گئے۔ تو میں نے اپنے ذاتی لیول پہ جب یہ ساری تحقیق کی، اس کو کمپلیٹلی ڈیپلی پڑھا، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ کیلشیم کاربونیٹ کو توڑنے کے لیے جپسم تو افیکٹو نہیں ہے، اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے جب کوئی پانی والی نہیں ہو جائے۔ تو میں نے اس پہ سلفیورک ایسڈ، ہائیڈروکلورک ایسڈ اور اب آخر پہ آ کے میگنیشیم کلورائڈ کو جب ٹرائی کیا، تو جب ہم سلفیورک ایسڈ ڈالیں گے تو کیلشیم کاربونیٹ کا بن جائے گا کیلشیم سلفیٹ، جپسم بن جائے گا۔ بات کسی حد تک تھوڑی سی بہتر ہوگی، چونکہ کیلشیم کاربونیٹ کا بانڈ ویسے نہیں ٹوٹتا نہیں ہے، وہ جان نہیں چھوڑتا، جو سائل پارٹیکل ہیں ان پہ جو اس کی کوٹنگ چڑھی ہے وہ نہیں اترتی، لیکن اگر ایک دفعہ کیلشیم سلفیٹ یا جپسم بنا تو وہ سائل پارٹیکل سے اتر جائے گا، لیکن اسی زمین میں رہے گا، اسی زمین کے جو کیویٹیز ہیں جو مسام میں ان میں پھنس جائے گا۔ سائل پارٹیکل تو کلیئر ہو جائے گا، لیکن کیویٹیز نہیں کھلیں گے، جو کیپلریز ہیں دو مسام وہ نہیں کھلیں گے۔ تو پھر میں نے اس پہ مزید تحقیق کیا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اگر ہم اس کو ہائیڈروکلورک ایسڈ سے ٹریٹ کر دیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، چونکہ جب ہائیڈروکلورک ایسڈ سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا کیلشیم سلفیٹ کا تو یہ کیلشیم کلورائڈ بن جائے گا۔ جب کیلشیم کلورائڈ بنے گا تو وہ 100% پانی میں حل پذیر ہے۔ جب وہ پانی میں محلول بن گیا تو پھر وہ جگہ جہاں وہ کیلشیم سلفیٹ بیٹھا تھا جڑ کے مساموں کو بند کر کے وہ خالی ہو جائیں گے، مسام کھل جائیں گے اور زمین ٹھیک ہو جائے گی۔ صدقہ آباد کا علاقہ باغ و بہار، جرنیل صاحب تھے اس وقت میں NFC میں تھا، یہ 1998 کی غالباً بات ہے۔ وہ سلفیورک ایسڈ کے میں ٹرائل کر چکا تھا، ہائیڈروکلورک ایسڈ کے کر رہا تھا، تو وہ جرنیل صاحب کے صوبیدار مینیجر صاحب تھے، منشی صاحب تھے، انہوں نے کسی سے سنتے سناتے سلفیورک ایسڈ ڈال دیا، ٹھوک بھی 300 کلو لیا۔ اب وہ زمین جو تھوڑا بہت پانی پیتی تھی وہ بھی بند ہوگی، پینا بند ہوگی۔ اب وہ جرنیل صاحب کو پتہ چلا ہونا کہ جی فلاں ڈاکٹر صاحب NFC کے انہوں نے یہ کیا ہمارے ساتھ، اور مجھے اس کا علم ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں اس نے کیا، کیسے کیا، کس نے کہا۔ تو میری کلاس لگ گئی، مجھے چیئرمین NFC نے بلا لیا، انہوں نے کہا، اور وہ بڑے ناراض تھے سب، یہ اتنے بڑے بڑے کام بغیر سوچے سمجھے اور بغیر تحقیق کے۔ تو میں نے کہا سر میں نے نہیں کیا۔ لیکن کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں، میں کہ ان کو بلا لیں۔ تو بائی چانس وہ جرنیل صاحب بھی لاہور ہی میں رہتے تھے، لاہور ہی میں میرا ہیڈ آفس تھا، چیئرمین صاحب الفلا بلڈنگ میں بیٹھتے تھے، تو وہ صوبیدار اور قدرتی طور پہ ان کو رابطہ ہو گیا، ان کو بلا لیا۔ میں نے کہا جی آپ نے بتانا نہیں ہے کہ ڈاکٹر نہیں میرے کمرے میں بیٹھا ہے، جبکہ میں تو بیٹھا تھا۔ کیا کیوں؟ میں نے کہا سر اب مجھے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی کھیل تو کھیلنا پڑے گا، آپ نے تو پوچھنا ہو آپ ڈاکٹر نعیم کو جانتے ہیں، اس کو ملے اس کا، تو ہو گیا ہاں جی ہم پہچانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ تو پھر ساری
بات کلیئر ہو، اگر یہ کی تھی تو میں بچ گیا، نہ کی تو وہ بچ گیا. ایسے ہوا. چیئرمین صاحب نے کہا، وہ آئے ملے، بیٹھے، گپ شپ شروع ہوئی. تو نے کہا آپ وہ بدبخت ڈاکٹر نہیں، آپ وہ کیسے ملا؟ وہ جی ہم ان کے آفس گئے تھے بھاولپور، اور ان کو ہم نے سارا گائیڈ لیا، یہ کیا وہ کیا، جیسے وہ کہانی لوگ بناتے ہیں. تو کہتے ہیں اس کا مطلب آپ ان کو شکل سے پہچان سکتے ہیں؟ ہاں جی بالکل پہچان سکتے ہو. تو اب اگر وہ مجھے پہچانتے ہوتے تو میرے ساتھ براہ راست پہلے گفتگو کرتے، اور ڈاکٹر تو ادھر کدھر آیا بیٹھا ہے، تو نے میں مروا دیا، ہمارا کر دیا. اب وہ چیئرمین صاحب تھوڑے سے مطمئن ہو گئے. میں نے کہا اچھا، تو اگر میں ان کو بلاؤں ادھر کمرے میں تو آپ نے ان سے بدتمیزی نہیں کرنی؟ میں نے کہا بالکل نہیں کریں گے، ہم بڑے اپنے نارمل رہیں گے. تو انہوں نے مجھے بلایا، چیئرمین صاحب نے، انہوں نے کہا ڈاکٹر یہ صوبیدار اور جرنیل صاحب ہیں. میں نے اٹھ کے ان سے دونوں سے مصافحہ کر لیا. کیسے آپ لوگ؟ آپ نے مجھے کب دیکھا تھا، کہاں دیکھا تھا؟ اب وہ صوبیدار صاحب کا رنگ اڑ گیا، اور جرنیل صاحب میرے جو چیئرمین صاحب تو ہنس کے لوٹ پوٹ، انہوں نے یار نوجوان اس وقت میں نوجوان تھا، فٹ تھا، یار آپ نے تو بڑے طریقے سے ان کو ٹریپ کیا. میں نے کہا ٹریپ نہیں سر کیا، میں نے اپنی جان بچانی تھی، انہوں نے میرے پر جھوٹ بولا. اب اس کا کوئی حل ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل ہے. کیا کرنے؟ میں نے ملتان ڈی سی چوک سے ایس سی ایل منگایا، اور 300 kg پر ایکڑ، 1 ایکڑ میں ڈلوا دیا ان کی موجود میں. ساتھ میں نے 3 بوری یوریا بھی ڈلوا دی اسی میں. یوریا ڈالو گے پانی میں تو بن جائے گا نائٹرک ایسڈ HNO3. اب ہائیڈروکلورک ایسڈ، اب 2 تیزاب کٹو، اور نائٹرک ایسڈ اتنا خطرناک تیزاب ہے کہ آج تک اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں کر سکا. ایک سائنسدان نے کوشش کی تھی، اور ٹیسٹ کرنے کے چند سیکنڈ کے بعد ہی واز ڈیڈ. اب میں آ گیا. تیسرے دن یا چوتھے دن رپورٹ آ گئی، سر وہ ہماری زمین پانی پی گئی. پھر خرچہ رہو، علاج ٹھیک ہو گیا. اب مزید تحقیق چلی تو فاسفورس اتنا اہم عنصر ہے کہ اگر اس زمین پہ فاسفورس نہ ہو تو دیر ول بی نو لائف. سائنسدان اس پہ متفق ہیں کہ فاسفورس زمین میں اموبائل ایلیمنٹ، حرکت نہیں کرتا. اب پودے کو تو چاہیے اپنی زندگی اپنے مینٹین کرنی ہے، مینٹین کرنے کے لیے تو کون سی چیزیں اس کو موبائل کرے گی؟ زمین سے اٹھائے گی، پودے کے جسم میں پہنچائے گی، جہاں جہاں جس جسم میں چاہیے وہاں پہنچائے گی، اور جس مقدار میں چاہیے وہ پہنچائے گی، اور جتنی چاہیے جس وقت چاہیے. تو وہ صرف میگنیشیم ایسا ایلیمنٹ ہے جو فاسفورس کو موبائل کرتا ہے. سائنسدان لکھتے ہیں اس کو میگنیشیم از ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس. ٹرانسپورٹ اور ٹرانسلوکیٹ 2 مختلف ورڈز ہیں. ٹرانسپورٹ میں ہم خود لوڈنگ کرتے ہیں کسی وہیکل پہ، پھر وہ منزل پہ لے کے جاتی ہے، پھر ہم اس کو ان لوڈ کرتے ہیں، یہ ہے ٹرانسپورٹیشن. اگر وہی مشین جس کو ہم نے استعمال کرنا ٹرانسپورٹیشن کی، وہ لوڈنگ بھی خود کر لے اور جا کے ان لوڈنگ بھی خود کرتے، تو پھر وہ ٹرانسلوکیٹر ہے، ٹرانسلوکیشن کرے گا وہ. تو میگنیشیم فاسفورس کا ٹرانسلوکیٹر ہے. بیج جب کسی پودے پہ بنتا ہے تو کل ریکوائرمنٹ کا فاسفورس کو ریکوائرمنٹ کا 62% صرف بیج کو چاہیے. اور بیج کب بنتا ہے؟ جب پودا جوانی کی آخری مراحل طے کر رہا ہوتا ہے. اس کا اس کو فاسفورس اس وقت میکسیمم چاہیے. ہم نے فاسفورس کب ڈالی؟ جب وہ خود بیج تھا. بیج کو ہم پودا نہیں کہہ سکتے. اب اس کی ننھی سی جڑ بنی، ننا سے اوپر تنا بنا، پھر بڑا ہوا. اب اس پہ پھول سے پہلے ڈوڈی بنے گی، پھر پھول بنے گا، پھر ٹنڈا بنے گا یا سٹا بنے گا، سٹے میں بیج بنے گا. موسٹ امپورٹنٹ
پیریڈ ہے یہ. اگر آپ کی زمین میں فاسفورس تو وافر مقدار میں پڑی ہے، پانی میں حال پذیر بھی ہے، لیکن میگنیشیم نہیں ہے، تو آپ کا بیج آپ کی فاسفورس کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا. اور فاسفورس پوری نہ ہوئی تو بیج جو بنے گا وہ کم معیار کا بنے گا اور اس کا وزن پورا نہیں ہوگا اور وہ اگنے کے قابل نہیں ہوگا. جتنی فاسفورس پہنچے گی اتنا بیج مکمل ہو جائے گا، باقی وہ سٹہ خالی رہ جائے گا، اووری خالی رہ جائے گی، اس میں بیج بنے گا. اگر بنے گا تو وہ پچکا ہوا اور بے وزن بنے گا. اور یہ میگنیشیم جو ہے فاسفورس کو اگر ہم نے اس وقت دیا، فاسفورس اور میگنیشیم اس وقت دیا جب بیج بن رہا ہے، تو ہماری پیداوار ڈبل ہو سکتی ہے انشاءاللہ. تو ہم نے کی ہے پریکٹیکلی کر کے فارمر کو کنونس کیا کہ یہ دیکھو ہو رہا ہے. ابھی حال ہی میں اسی سیزن پہ رتا ٹبا سلطان پر ملتان روڈ پہ ویاڑی سے 50 کلومیٹر ہے، وہاں ایک میرا گروہ ہے بالکل نوجوان، تو پھول گلاب کے پھولوں کا کاروبار کرتے ہیں. تو تھوڑی سی اس نے گندم لگائی 5-7 ایکڑ. سر کیا ممکن ہے کہ میں علاقے میں لوگوں سے سب سے زیادہ پیداوار لے سکوں؟ میں بالکل ممکن ہے. ابتدا میں ہم نے وہ ڈرم والا کلیا فاسفورک ایسڈ والا دے دیا. اب جیسے ہی سٹا بننے سے پہلے ہم نے اس پہ فولیئر سپرے شروع کر دیا. وہی فارمولا جو ڈرم میں بنایا تھا تھرو روٹ فلڈ کرنے کے لیے 3 لیٹر 3 kg اپنا میگنیشیم کلورائڈ 3 kg یوریا 100 لیٹر پانی میں. اس آدمی نے شاید 8 سپرے کیا. 10 پرسوں آئے ہو تو کل میں شاید اس کا انٹرویو کرنے جاؤں تو اس نے مجھے بتایا کہ 62.5 من اس سیزن میں میری پیداوار گندم کی ہوئی ہے. اور گندم کا دانہ وہ کل مجھے موقع ملا شاید میں آپ کو دانے بھی دکھاؤں. اس کے اتنا وزن تھا جیسے وہ لوہے کے ہوں. اور لوگ دیکھ کے اپنے ماموں کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا. ماموں کہتا کہ میری 55 من ہوئی، حالانکہ مجھے لگتا ہے 55 یہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن اس کی 12.5 من پیداوار ہوئی ہے. تو یہ جو میگنیشیم کلورائڈ ہے یہ آپ کی فصل کی ضرورت ہے، آپ کی زمین کی ضرورت اور فاسفورس 2 گنا ضرورت. اور اس میں میگنیشیم کلورائڈ نے سب سے بہترین نتائج دیے ہیں. بات شروع ہوئی تھی جپسم سے، اور منچنا آباد والے نوجوان نے کہا جی میں چاول لگاتا ہوں اور میری زمین پانی نہیں روکتی، تو میں تو ہلکان ہو جاتا پانی دے دے کے، اتنا خرچہ میرے لیے برداشت کے قابل. میں نے کہا بھائی جپسم ڈالو، تو وہ حیران ہو گیا کہ جپسم تو لوگ زمین کو ٹھیک کرنے کے لیے کرتے ہیں. ہاں میں نے کہا تیری زمین ٹھیک ہو جائے، اب وہ خراب ہے، پانی روک نہیں سکتی. تو آؤ میں آپ کو ٹرائل کراتا ہوں، میں بھی اسی ویک میں جاؤں ان کو ٹرائل کرانے کے لیے. تو پھر اس بندے کی، اس زمیندار کے تاثرات آپ کو انشاءاللہ سنوائیں گے، بتائیں گے کہ یہ ہم نے ٹرائل کیا تھا اور اس زمین میں پانی رکا ہے اور اس کا رائس ایزی ہو گیا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ ملتان اینڈ آنورڈ رحیمیار خان اور سکھر تک یہ سارا کاٹن بیلٹ ہے. تو کاٹن کی مور دین 90% سوئنگ جو ہے وہ بیڈز. جب ہم بیڈ سوئنگ پہ بیج لگاتے ہیں تو بیڈ کے دونوں طرف بیج لگاتے ہیں اور پانی اتنا تھوڑا دیتے ہیں کہ بیج تک اس پانی کی نمی تو پہنچے لیکن پانی بیج کے اوپر نہ چڑھ جائے، ادروائز وہ کرنڈ ہو جائے گا، پھر اگ نہیں سکے گا. اب یہ جو گیا پودا بن گیا. اس کے بعد ہمارے یا تو ماہرین کو پتہ نہیں، میرا تو خیال پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پانی کا لیول امپروو کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے. کم از کم پودے کا مڈ پانی کے اندر ڈوبے. جو بیڈ ہے
پودے کی روٹس جتنی ہے بیڈ کے اندر کی طرف، ایک تو طاقتور مٹی ہوتی ہے، دوسرا سافٹ ہوتی ہے، تیسرا خالی والی سائڈ پہ تو مٹی نہیں ہوتی، وہاں تو پودا اس کا روٹ ہی نہیں پھیلاتا، روٹ اس کا جڑ پھیلائے گا، تو جڑ پھیلی بیڈ کے اندر، اور اگر وہ بیڈ خشک ہوا اور پانی ہم نے کم دیا تو وہ پودا گرمی کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، ایک سٹیج پہ آ کے بڑھوتری بھی روک دے گا، ہو سکتا ہے سوکھا لگے پانی کو دیر ہو جائے تو پھل بھی گرا دیں۔ تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اتنی آپاشی کرنی ہے کہ بیڈ کے دونوں طرف، دونوں خالیوں کا جو وتر ہے آپس میں مل جائے، پھر وہ بیڈ اندر سے گیلا رہے گا، اور آنے والے وقت میں آپ کو جلدی جلدی پانی دہرانا نہیں پڑے گا، اور پودا رکے گا نہیں اور گروتھ جاری رکھے گا۔ اب اگلا پرابلم یہ ہے کہ اگر وتر بیڈ پہ چڑھ گیا تو وہاں جڑی بوٹیاں اگیں گی، تو جڑی بوٹیوں کے لیے ہم نے ایک بہت اچھا طریقہ نکالا ہے کہ جو کاٹن ریجر تھا اس کی اگلی رو میں 6 فعالیت، پچھلی میں 3، تو اگلی میں بھی 3 کر دی، پیچھے میں 3، اور دونوں کو اگلی پچھلے کو ایک ہی سیدھ میں کر دیا۔ یہ ویڈیو میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔ تو بیڈ پہ ہم نے ہل چلایا پچھلے پیر، اور پانی جب وتر خشک ہونے والا تھا پودا پانی مانگنے کو تیار تھا، پودے پہ پانی کی کمی کا اثرات ظاہر ہو رہے تھے، زمین کا وتر نکلا ہے، پودے نے پانی مانگنا چھوڑ دیا۔ ہم نے انتظار کیا جب پھر پودا پانی کی کمی کا اثرات ظاہر کرے گا، پھر ہم نے دوبارہ چلا دیا، شام کو چلایا تاکہ وتر جلدی خشک مینج ہو جائے۔ 2 سے 3 دفعہ ہم نے ہل چلایا تو جڑی بوٹی ٹھک گئی، خود بخود ہی ٹھک گئی، پودا چل پڑا، پودا نے پھول زبردست لیا، تنا موٹا مضبوط ہو گیا، اور پودے نے گروتھ بھی لے لی پانی روکنے کے باوجود۔ دوسرا میتھڈ، دوسرا آپ کو فائدہ یہ ہو کہ جڑی بوٹی کو، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بیڈ کے اندر اوپر سے جب مسام بند ہو جائیں تو بیڈ کے اندر ایک ٹیمپریچر جو ہے نا وہ رائز کر جاتا ہے، اس کو ہم پڑاس کہتے ہیں، پڑاس کٹھی ہوگی، تو پڑاس جب ہوگی تو پودے پہ گرمی کا اثر زیادہ ہوگا اور پودا نہیں چلے گا، وہ ہل چلانے سے پڑاس نکل گئی، پودا چل پڑا۔ پانی سب سائل واٹر جو ہے اوپر آئے گا، اور جہاں تک ہل چلا ہے وہاں تک آ کے رک جائے گا، آگے اس کو مسام اڑنے کے لیے نہیں ملیں گے، اور پانی رکا رہے گا، پودا سے بینیفٹ لیتا رہے گا۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ٹریکٹر کے بار بار مسلسل چلانے سے جو آپ کے زمین میں لتاڑ ہارڈ پین بن چکا ہے، اس کو ہم سوائل کمپیکشن کرتے ہیں، وہ اگر 3 پھالے ہر 2 نالیوں میں یا بیڈ کے اوپر چلائیں گے تو آپ نہیں چلا سکتے، وہ پودے کی بائی لیٹرل روٹس کٹ جائیں گے، بلکہ پودے ہی اکھڑ جائیں گے، اور اس کو آپ گہرا نہیں چلا سکتے، گہرا نہیں چلائیں گے تو زمین کے مسام کم از کم 1 فٹ تک ڈیمیج ہونے چاہیے، تب وہ پانی محفوظ ہوگا، پودے کو ادروائز نہیں ملے گا۔ تیسرا یہ آخری فائدہ یہ کہ زمین میں دراڑیں بڑھنی چاہیے، کریکس پڑنے چاہیے، تو ہم نے بیڈ کے اوپر ٹریکٹر کو فل سپیڈ سے دوڑایا اور ہل بھی زیادہ گہرا لگایا، تو اس سے وہ ہارڈ پین بھی ٹوٹ گیا، وتر بھی نکلا، لتاڑ بھی ختم ہو گئی۔ پودے کا روٹ جو ہے یہ ہے ٹیپ روٹ سسٹم کا پاس جو ہے، ایک لمبی جڑ نیچے کی طرف جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ باہر کو شاخیں نکلتی جائیں گے، تو ٹیپ روٹ جو ہے ہارڈ پین کی وجہ سے سائل کمپیکشن نیچے جا نہیں سکتی، انہیں بہت جگہ پہ اکھاڑ کے دیکھا، اور مین روٹ جو ٹیپ روٹ رکی ہوئی ہے، تو اس ہل چلانے سے وہ ٹیپ روٹ سسٹم ایکٹیو ہو گیا اور گہرائی میں چلا گیا۔ اس سے ایک تو پودے کو جو نیچے گہرائی میں زمین کے جو غذائی اجزاء زمین موجود ہیں وہ پودے نے لیے، نمی والی، آپ کو پانی کم استعمال کرنا ہے پڑا، اور آپ کا پودا صحت مند اور تندرست ہو گیا اور بہتر ہو گیا، موٹا تازہ تنا ہو گیا۔ ایک اور پرابلم کچھ عرصے سے کاٹن پہ آ رہا ہے، وہ ہے فنگس ہے، جس سے پتے پہلے پیل ہوتے ہیں، پھر جامنی اور پھر جل جاتے ہیں، اور وہ فصل رک جاتی ہے، جو ٹینڈے میچور ہیں وہ کھل جاتے ہیں، لیکن ان کا بنولا میچور نہیں ہوتا، اور باقی جو پھول ٹینڈے ڈوڈیاں خشک ہو جاتے ہیں، پودا وہیں رک جاتا ہے، پیداوار متاثر اور فصل ناکام ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ہم نے ڈرم والا فارمولا آپ کو بتایا ہے،
فاسفورک ایسڈ بنایا زوراور سے یا ڈی اے پی سے، پھر اس میں کاپر سلفیٹ ملایا، پھر زنک ملایا، پھر بورک ایسڈ ملایا، اور اس میں سے 3 لیٹر زہر لے کے 100 لیٹر پانی میں 3 کلو یوریا، 3 میگنیشیم کلورائڈ یا میگنیشیم سپرے میں میگنیشیم سلفیٹ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو وہ سپرے کیا 1 2 3 4 5، تو وہ جو فوزیریم ویلٹ ہے، فنگس ہے جامنی پتے کا، وہ نہیں آئی۔ ابھی میں نے 18 کا سکل جانا ہے انشاءاللہ۔ 2 فٹ ہائٹ پہ کاٹن تھی، اس میں ٹماٹر بھی لگا رہا تھا، 5 لیٹر ڈرم والا محلول، 5 کلو یوریا صبح صبح سپرے کرا دیا جب پانی زمین میں وتر تھا، 2 دن ہوئے تھے پانی لگے ہوئے۔ تو حیرانی والی بات ہے کہ وائٹ فلائی، اس زمینہ نے خود کلیم کیا، وائٹ فلائی مر گئی، گلابی سنڈی وقت سے پہلے آئے وہ مر گئے، تھریپس مر گیا، مائٹس مر گئی۔ تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ پھول ڈوڈیاں سوکھنے سے بچ گئے، گرنے سے، چھوٹا ٹنڈا بھی گرنے سے بچ گیا۔ تو اس کو ہم اب 8 جگہ پہ میں نے پچھلے 2 ہفتوں میں یہ سپرے کیا، اور ہر جگہ سے اچھے نیوز آ رہے ہیں، بہت اچھے نیوز ہیں۔ مزید آپ کو رہنمائی درکار ہو تو ہم سے براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، 0333 62 466 اور 0303 769 7691، اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کے اوقات میں بچت کرنی ہے، باقی اب جس وقت بھی ہوں گے میں آپ کا خادم، ہاں وہ شباز شریف نہیں، خادم، اصل خادم، جو ابھی بھی میں بتاؤں گا، ملوں گا میں کیسے اپنی اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔